30 روحانی علاج۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک 1446 ہجری میں امیر اہل سنت کے قلم سے لکھے ہوئے 30 روحانی علاج۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 32 صفحات کا رسالہ 30 روحانی علاج پڑھ یا سن لے، اس کی روحانی و جسمانی بیماریاں دور فرما اور اسے ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خیرات نہ کر سکنے والے کا درود شریف۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کہہ لیا کرے: اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو یہ زکوٰۃ ہے، اور مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ شرح حدیث: جو شخص صدقہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ پاک سے رحمت کی دعا کرنا یعنی درود پاک بھیجنا اس کے لیے صدقہ ہے۔ قلیل روزی پہ دو قناعت، فضول گوئی سے دے دو نفرت، درود پڑھتا رہوں بکثرت، نبی رحمت شفیع امت، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیسی ہی بیماری ہو شفا ملے، اللہم انت الباسط 100 بار، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر مریض اپنی دوا اور پانی کی بوتل پر دم کر لے اور ضرورت کے مطابق استعمال کرے۔ کیسی ہی بیماری ہو، اللہ کریم کے فضل سے شفا ملے گی۔ نوٹ: ضرورتاً پانی میں دوسرا پانی ملاتے رہیے، مریض نہ پڑھ سکے تو کوئی اور بھی پڑھ کر دوا اور پانی پر دم کر سکتا ہے۔ ٹینشن سے حفاظت، اللہ الصمد 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھنے والا غموں، دکھوں، پریشانیوں اور ٹینشن وغیرہ سے محفوظ رہے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک چاہے تو ہی فائدہ ہوگا، یہ ذہن رکھنا ضروری ہے۔ نئے شہر یا نئے گھر میں حفاظت کے لیے وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ پارہ 18 سورہ مومنون آیت 29۔ جو کوئی کسی نئے شہر یا نئے مکان یا نئی جگہ پر اترے تو یہ آیت مبارکہ 3 بار پڑھ لے۔ چور، ڈاکو، سانپ، بچھو، جنات اور جادو اور ہر قسم کے خطرے سے اللہ کی رحمت سے حفاظت میں رہے گا۔ شادی کے لیے غیبی اسباب ہوں، یا وہاب 300 بار، اول آخر 11 بار درود ابراہیم روزانہ رات سونے سے پہلے پڑھ لیجئے، جب تک شادی نہ ہو جائے روزانہ پڑھنا ہے۔ اولاد نرینہ روزی میں برکت، یا اولو 40 بار پڑھ کر پانی یا شہد ملے پانی پر دم کرے، آدھا خود پیے اور آدھا زوجہ کو پلائے، انشاءاللہ الکریم بیٹا ہوگا اور رزق میں بھی برکت ہوگی، مراد پوری ہو۔ یا رحمانو 11 بار، اول آخر 1 بار درود شریف، فرض یا نفل روزہ کھولتے وقت
سورج غروب ہونے سے معمولی وقت پہلے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیجئے اور وقت ہونے پر افطار کر لیجئے، انشاءاللہ الکریم دل کی مراد پوری ہوگی۔ دکان خوب چلے، سورۃ الکوثر 7 بار، اول آخر 3 بار درود شریف۔ جس کی دکان نہ چلتی ہو وہ اپنی دکان پر جا کر باوضو پڑھ کر اپنی چیزوں پر دم کرے، انشاءاللہ الکریم کاروبار میں خوب برکت ہوگی۔ جب تک مقصد حاصل نہ ہو یہ عمل روزانہ کرتے رہیے۔ شروع میں 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ہر بار سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار پڑھیے۔ جس مرض کا علاج نہ ملتا ہو، یا لطیف 1100 بار، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض پانی پی لے، جیسی ہی گمبھیر بیماری ہو انشاءاللہ الکریم شفا ملے۔ دوسرا بھی پڑھ کر پلا سکتا ہے، مدت شفا ملنے تک روزانہ۔ نظر بد کا علاج، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ 7 بار، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر سفید کانچ کے پانی سے بھرے گلاس میں دم کر کے منظور یعنی جس کو نظر لگی ہو اس کو پلا دیجئے۔ بچے یا بڑے کو کیسی ہی نظر بد ہو شفا ملے گی انشاءاللہ الکریم۔ مدت علاج تا حصول شفا روزانہ۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے بھی یہ عمل مفید ہے۔ اگر خارش ٹھیک نہ ہوتی ہو تو سورۃ المؤمنون آیت نمبر 41 21 مرتبہ اول آخر 1 بار درود شریف پڑھ یا پڑھوا کر پانی پر دم کر کے پئیں، کیسی ہی خارش ہو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ ایسا مرض جس کا علاج نہ ملتا ہو، یا ذا الجلال والاکرام 111 بار، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ یا پڑھوا کر پانی پر دم کر کے مریض پیے، کیسی ہی بیماری ہو انشاءاللہ الکریم شفا ملے گی۔ 21 دن تک روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو ہر کام بنے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ عصر تا غروب آفتاب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے ہوئے یا صرف بیٹھ کر بے شمار بار پڑھتے رہیے۔ اول آخر اور بیچ میں درود شریف بھی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم ہر کام بنے۔ مثلا کاروبار چمکے، قرض ادا ہو، اچھی نوکری ملے، افسر یا سیٹھ مہربان ہو، خاندانی جھگڑے ختم ہوں، پرانے اٹکے ہوئے کام ہو جائیں، رشتے کی رکاوٹ دور ہو، بے اولادی ختم ہو، قیدی کو رہائی ملے، عبادت میں دل لگے، ویزے کا مسئلہ حل ہو، ساس بہو کا جھگڑا اور طلاق کا خطرہ ختم ہو، میاں بیوی کی ناراضی کا خاتمہ ہو، جیسی بھی بیماری ہو چلی جائے، شک کرنے اور وسوسے کی آفت دور ہو انشاءاللہ الکریم۔ مراد پوری ہونے تک روزانہ یہ عمل کرتے رہیے، انشاءاللہ الکریم جلد ہی ترکیب بن جائے گی، غربت دور ہو۔ یا باسط یا رزاق، اے فراخی کرنے والے، اے روزی دینے والے،
ہر نماز کے بعد 700 بار اول آخر ایک بار درود پاک پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی اور غربت ختم ہوتی ہے۔ اللہ کریم غیروں کی محتاجی سے بچاتا اور ضرورتیں پوری فرماتا ہے۔ ہمیشہ 5 نمازوں کے بعد پڑھتے رہیں تو اچھا۔ فوڈ الرجی کا روحانی علاج۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ 11 بار اول آخر 7 بار درود پاک پڑھ کر جو کھانا موافق نہیں آتا اس پر دم کیجیے، پھر اسے کھاتے وقت ایک بار یہی دعا پڑھ لیجیے، انشاءاللہ الکریم وہ کھانا موافق آ جائے گا۔ اگر کوئی مشروب ناموافق ہے تو یہی عمل کیجیے، لقمے کی جگہ ہر گھونٹ پر دعا پڑھنی ہے۔ نظر کی حفاظت کے لیے یا نورو 11 بار 5 وقت پوری نماز پڑھ لینے کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سانس لے کر روک لیجیے اور پڑھ کر 10 انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیجیے۔ یہ عمل پابندی سے کرتے رہنے سے نظر محفوظ رہے گی، اگر کمزور ہو گئی ہے تو بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ بے اولادی دور ہو یا متینو 41 مرتبہ بعد نماز فجر و عشاء، یا حمیدو بعد نماز ظہر و عصر 41 مرتبہ، یا حی یا قیوم بعد نماز مغرب 41 بار پڑھیے۔ بیٹی کی خواہش ہوئی تو بیٹی اور بیٹے کی خواہش ہوئی تو بیٹا پیدا ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ مراد پوری ہونے تک یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ ہر بار اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ گناہوں کا روحانی علاج یا مانع یا معطی 7 بار روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھیے، گناہوں کی عادت دور ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ جب گناہ کرنے کو جی چاہے فوراً پڑھنا شروع کر دیجئے، بار بار پڑھنے سے انشاءاللہ الکریم گناہ کا ارادہ ختم ہو جائے گا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوضو بے وضو پڑھنے والا اللہ پاک کے ان مبارک ناموں کی برکت سے نیک بنے گا انشاءاللہ الکریم۔ بواسیر کا روحانی علاج۔ سورۃ الاعلیٰ پارہ 30 کل آیات 19 روزانہ پڑھ یا پڑھوا کر پانی پر دم کر کے پینے سے بواسیر خونی ہو یا بادی اس سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ بی پی ہو یا شوگر، سورہ قدر و سورہ کوثر 3 بار پڑھ یا پڑھوا کر پئیں انشاءاللہ الکریم۔ بی پی ہو یا شوگر آپ نارمل ہو جائیں گے۔ مدت علاج شفا ملنے تک روزانہ 1 بار۔ کبھی بھی کام میں ناکامی سے بچنے کے لیے یا حی یا قیوم 111 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر دعا مانگیے، انشاءاللہ الکریم کامیابی ملے گی۔ مثلا حفظ قرآن، جائز امتحان، درس نظامی، نیک رشتہ، انٹرویو، کوئی چیز سیل نہ ہوتی ہو، نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے اور دیگر جائز مرادوں کے لیے یہ عمل فائدہ مند ہے انشاءاللہ الکریم۔ امتحان میں کامیابی کے لیے سورۃ الاخلاص 16 بار اول آخر ایک بار درود پاک روزانہ ہر نماز کے بعد باوضو پڑھ کر دعا کیجیے۔ یہ عمل نوکری یا ملک سے باہر جانے کے انٹرویو میں کامیابی کے لیے بھی مفید ہے، بشرط یہ کہ کہیں بھی جھوٹ اور شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو، مدت کام پورا ہونے تک۔ اگر کوئی تنگ کرتا ہو تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پارہ 1 سورۃ البقرہ آیت 137 روزانہ صبح و شام 100 بار
اول آخر ایک بار درود پاک۔ شوہر ظلم کرتا ہو اور طلاق کی دھمکیاں دیتا ہو تو بیوی پڑھے۔ کسی کو افسر یا سیٹ تنگ کرتا ہو یا دشمن پیچھے پڑا ہو تو پڑھنے سے انشاءاللہ الکریم بہترین نتائج سامنے آئیں گے۔ مراد پوری ہونے تک روزانہ پڑھیے۔ اورات پڑھنے کے لیے آدھی رات کے فوراً بعد سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے، اور ظہر کا وقت شروع ہونے سے سورج غروب ہونے تک شام ہے۔ عورت باری کے دنوں میں نہ پڑھے۔ گھر میں جھگڑے ہوتے ہوں تو یا ودودو یا سلامو ہر نماز کے بعد 100 بار روزانہ پڑھیے۔ انشاءاللہ الکریم گھر میں محبت بھری فضا قائم ہوگی۔ اول آخر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ تاحصل مراد وظیفہ جاری رکھنا ہے۔ جانور کو نظر بد سے بچانے کے لیے یا اللہ 49 بار پڑھ کر جانور خصوصاً بقر عید کے خوبصورت گائے بکرے وغیرہ پر دم کر دیجئے۔ انشاءاللہ الکریم نظر نہیں لگے گی۔ ہر مشکل کے حل کا وظیفہ حامیم لا ينصرون 41 بار اول آخر ایک مرتبہ درود پاک۔ شادی میں رکاوٹ، گھریلو جھگڑوں، جادو، جنات کے اثرات، کینسر اور دیگر مزی بیماریوں کے علاج اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات کے لیے روزانہ کسی بھی وقت میں پڑھ لیجئے۔ تھوڑے ہی دنوں میں انشاءاللہ بہترین نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ تاحصول مراد روزانہ پڑھنا ہے۔ جو بیمار ہو وہ یا حیو 1000 بار اول آخر ایک بار درود پاک پڑھے۔ انشاءاللہ الکریم صحت یاب ہوگا۔ شفا ملنے تک روزانہ پڑھنا ہے۔ جب کوئی چیز غمگین کرتی تو اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت سے مدد مانگتا ہوں۔ رنج و غم دور ہونے کے لیے فجر کے سنت و فرض کے درمیان 40 بار پڑھنا مفید ہے، اور مقروض روزانہ کسی بھی وقت دن میں 100 بار پڑھے تو قرض سے چھٹکارا پائے انشاءاللہ الکریم۔ ہر آفت سے حفاظت یا مہیمن 29 بار روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ الکریم ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا۔ بلاؤں سے حفاظت یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ الکریم شریر جنات کی شرارت اور فالج و لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی۔ گردے سے پتھری نکل جائے گی انشاءاللہ۔ اعوذ اور بسم اللہ کے ساتھ ایک بار سورہ علم نشرح پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں۔ روزانہ ایک بار یہ عمل کرنا ہے، دوسرا بھی دم کر کے دے سکتا ہے۔ مدت علاج تا حصول شفا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہ عطا سارے بیماروں کو صحت ہو، دکھ درد کے ماروں کو سکھ چین عنایت ہو۔ صدقے میں محمد کے دکھیار غریبوں کو روزی بکفایت دے، برکت بھی عنایت ہو۔ اللہ کرم فرما سادات کے صدقے میں، ہو ختم یہ مہنگائی حاصل ہمیں راحت ہو۔ اللہ نکل جائے دولت کی ہوس دل سے، رحمت سے عنایت اے اللہ قناعت ہو۔ جو قرض کی آفت میں بیچارے پھنسے ہیں ان کو غوث کے صدقے میں
چھٹکارا عنایت ہو، سلطان مدینہ کے صدقے میں عطا یا رب، غمگین کو خوشیاں اور دکھیاروں کو راحت ہو، بیچارے جو دکھیارے بچوں کو ترستے ہیں، ان سب کو عطا یا رب اولاد کی نعمت ہو، ماں باپ کے نافرماں اولاد ہیں جو اللہ، حاصل انہیں رحمت سے توفیق اطاعت ہو، جھگڑے ہیں لڑائی ہے گھر گھر میں تباہی ہے، مل جل کے رہیں سارے یہ لطف و عنایت ہو، ہر ایک نمازی ہو اور عامل سنت بھی، اور حج بھی کرے اس کو طیبہ کی زیارت ہو، یا رب محمد جو نرغے میں عدو کے ہیں، اس بے بس و ناچار و بے کس کی حمایت ہو، ہر سمت اندھیرا ہے اور ظلم کا ڈیرا ہے، ظالم کو ہدایت دے مظلوم کو راحت ہو، حسنین کے صدقے میں ایسا ہو کرم ہم پر، اللہ محمد کی خوابوں میں زیارت ہو، مولا یوں مدینے کی داخل ہوں فضاؤں میں، اشک آنکھ سے جاری ہوں اور قلب میں رقت ہو، جلوہ ہو محمد کا اور ورد زباں کلمہ، ہونٹوں پہ تبسم ہو، اے کاش یوں رحلت ہو، عطار پہ رحمت ہو، اصحاب کے صدقے میں آزاد ہو دوزخ سے اور داخل جنت ہو۔